میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر نظر آنے والا آسمان بالکل ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا ہے، نیلا اور بے پرواہ، مگر آج مجھے اس کی وسعت میں بھی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے پوری کائنات سمٹ کر میرے گلے کا پھندا بن گئی ہو۔ میرے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں جو عکس نظر آ رہا تھا وہ میرا اپنا تھا، مگر میں اسے پہچاننے سے قاصر تھی، کیونکہ سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی پھندی وہ لڑکی مناہل نہیں تھی، بلکہ سالار شاہ کی خریدی ہوئی ایک ملکیت تھی، جسے آج باقاعدہ طور پہ اس کے حوالے کیا جانا تھا۔ میرے ہاتھوں پہ لگی مہندی کا رنگ گہرا سرخ تھا، اتنا گہرا کہ مجھے اس سے خون کی بو آ رہی تھی۔ یہ مہندی نہیں تھی، بلکہ یہ میری ان تمام خواہشات کا قتل عام تھا جو میں نے قانون کی ڈگری حاصل کرنے اور ایک کامیاب وکیل بننے کے لیے دیکھے تھے، مگر اب وہ سارے خواب اس حویلی کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکے تھے، جہاں کی میں بہو بننے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اتنے جبر کے ساتھ ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مجھے ابھی بھی وہ قہر بھری شام یاد ہے جب بابا سر جھکائے، لرزتے ہاتھوں اور نم آنکھوں کے ساتھ میرے کمرے میں آئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی اور کہا، مناہل بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں ہار گیا ہوں۔ سالار شاہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر تم نے اس رشتے کے لیے ہاں نہ کی تو وہ ہمارے پورے خاندان کو زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اس کا حکم اٹل ہے اور اس کی طاقت کے سامنے قانون، پولیس، عدالت بے بس ہیں۔ میں بابا کی بے بسی دیکھ کر پتھر ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سالار شاہ کون ہے۔ وہ اس علاقے کا ڈان تھا، ایک ایسا ظالم اور جابر جاگیردار جس کے نام سے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں، جس کی گاڑی جب سڑک سے گزرتی تھی تو بازار بند ہو جاتے تھے، اور جس کی نظر جس چیز پہ پڑ جاتی وہ اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا۔ بدقسمتی سے اس بار اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تھی جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری تعلیم اور میرا اعتماد ہی میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ سالار شاہ کو شاید میری بے خوفی پسند آ گئی تھی، یا شاید اسے میری آنکھوں میں موجود وہ نفرت بھا گئی تھی جو میں اس جیسے وڈیروں کے لیے رکھتی تھی۔ اس نے بابا پہ زمینوں کے تنازع اور پرانے قرضوں کا ایک ایسا جال بنا تھا کہ ہمارے پاس سانس لینے کی بھی مہلت نہیں بچی تھی۔ اور پھر 3 دن پہلے اسی کمرے میں بندوقوں کے سائے میں میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ مجھے وہ لمحہ آج بھی اپنی روح پر کسی تازیانے کی طرح لگتا ہے جب مولوی صاحب نے مجھ سے اجازت مانگی تھی۔ کمرے میں میرے بابا، تایا اور سالار شاہ کے مسلح گارڈز موجود تھے۔ میں نے انکار کرنا چاہا تھا، میں چیخنا چاہتی تھی کہ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، میری اپنی مرضی ہے، مگر بابا کی جھکی ہوئی کمر، ماں کی سسکیوں اور ان کی آنکھوں میں تیرتے خوف نے میرے حلق میں کانٹے اگا دیے۔ میں نے قبول ہے کہا تو مجھے لگا میں نے اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے۔ نکاح کے بعد جب سالار شاہ کمرے میں آیا تو اس کا وجود کمرے کی ہوا کو بوجھل کر گیا تھا۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ہاتھ مجھے کسی لوہے کے شکنجے جیسا محسوس ہوا تھا۔ اس کی بھاری اور روب دار آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، آج سے تم صرف میری ہو مناہل، اور سالار شاہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ تیاری کرو، 3 دن کے بعد رخصتی ہوگی۔ میں تمہیں ایسی شان سے لے کر جاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک یہ 3 دن میں نے جہنم میں گزارے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے پھانسی کے تختے کے قریب لے جا رہا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ سالار شاہ کی وہ وحشیانہ آنکھیں اندھیرے میں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے خودکشی کا بھی سوچا۔ کئی بار میرے ہاتھ میں نیند کی گولیاں آئیں، کئی بار میں چھت کی منڈیر پہ کھڑی ہوئی، مگر پھر اماں، بابا اور چھوٹی بہن کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ سالار شاہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر مناہل کو کچھ ہوا تو میں تمہارے پورے خاندان کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ میری موت میرے گھر والوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتی، اس لیے میں زندہ رہی
مگر یہ زندگی موت سے بدتر تھی۔ آج رخصتی کا دن تھا، حویلی کے باہر ڈھول بج رہے تھے، مہمانوں کا ہجوم تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر میرے کمرے میں ماتم کی سی کیفیت تھی۔ میری ماں کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو سسرال نہیں بلکہ ایک قید خانے میں بھیج رہی ہیں، جہاں اس کی آواز بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکے گی۔ بیوٹیشن مجھے تیار کر رہی تھی، وہ میرے چہرے پہ میک اپ کی تہیں چڑھا رہی تھی تاکہ میرے زرد پڑتے چہرے اور آنکھوں کے گرد پڑتے سیاہ حلقوں کو چھپایا جا سکے۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ یہ سرخ جوڑا، یہ سونے کے زیورات، یہ سب مجھے زنجیریں لگ رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میرا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ مجھے بار بار سالار شاہ کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، تم صرف میری ہو۔ اس جملے میں محبت نہیں تھی، ملکیت کا زہر تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں ساری زندگی اس خوف کے سائے میں گزار دوں گی؟ کیا میں کبھی اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکوں گی؟ کیا میرا وکیل بننے کا خواب صرف خواب ہی رہ جائے گا؟ باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ یہ سالار شاہ کی بارات کی آمد کا اعلان تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا جیسے دیواریں مجھ پہ گر رہی ہیں۔ میری ماں نے آگے بڑھ کے مجھے گلے لگایا، ان کا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ اللہ رحم کرے میری بچی پر، اللہ تجھے ہمت دے۔ وہ سسک رہی تھی، مجھے لگا میں آخری بار ان سے مل رہی ہوں۔ اچانک باہر صحن میں ایک عجیب سی ہلچل مچی، ڈھول کی آوازیں رک گئیں، فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا اور ایک عجیب سا شور بلند ہوا۔ یہ شور خوشی کا شور نہیں تھا، یہ چیخو پکار تھی، کسی کے رونے کی آوازیں، کسی کے چلانے کی آوازیں۔ میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور میری چھوٹی بہن ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ آپی، آپی، وہ بمشکل بول پائی۔ امی گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ بارات آ گئی کیا؟ بہن نے نفی میں سر ہلایا اور جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے انہوں نے وقت کو منجمد کر دیا۔ آپی، سالار شاہ کی گاڑی، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ امی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ میں اپنی جگہ پہ بت بنی بیٹھی رہی، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ہاں امی، ڈرائیور نے فون کیا ہے، وہ لوگ پہاڑی راستے سے آ رہے تھے، گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اور وہ گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی میں آگ لگ گئی ہے امی، کوئی نہیں بچا، سالار شاہ نہیں رہے۔ یہ خبر سنتے ہی امی کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا، میری بچی کا سہاگ اجڑ گیا، رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ ہائے، یہ کیسی منحوس گھڑی تھی۔ باہر صحن میں کوہرام مٹ چکا تھا، گاؤں کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے گیت گا رہی تھیں وہ اب بین کر رہی تھیں۔ میرے تایا اور بابا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر کوئی افسوس کر رہا تھا، ہر کوئی غمگین تھا، مگر میں وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرا دل جو کچھ لمحے پہلے خوف سے ڈوب رہا تھا اب اچانک پرسکون ہو گیا تھا، بالکل ویسے جیسے طوفان کے بعد سمندر ساکت ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ گہری سرخ مہندی لگی تھی۔ مجھے اب ان میں سے خون کی بو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ یہ کیسی بے حسی تھی، یہ کیسا پتھر پن تھا۔ میرا شوہر، میرا مجازی خدا مر چکا تھا اور مجھے رونا نہیں آ رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ سالار شاہ مر گیا، لیکن میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ نہیں، سالار شاہ نہیں مرا، بلکہ مناہل زندہ ہو گئی۔ ایک عجیب سی ممنوعہ سی خوشی کی لہر میرے رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ یہ وہ خوشی تھی جس کا اظہار کرنا گناہ تھا، جس کا اعتراف کرنا کفر تھا، مگر یہ سچ تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گلے سے وہ پھندا اتار دیا جو پچھلے 3 دن سے میرا دم گھوٹ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ قید خانہ ٹوٹ گیا جس کی سلاخیں مجھے ساری زندگی کے لیے قید کرنے والی تھی۔ سالار شاہ کا مرنا میرے لیے کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ میرے لیے معجزہ تھا، یہ قدرت کا انصاف تھا۔
وہ شخص جو خود کو خدا سمجھتا تھا آج مٹی کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ میری ماں ابھی بھی زمین پہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لڑکی منحوس ہے، قدم رکھتے ہی شوہر کو کھا گئی، اب کون اس سے شادی کرے گا۔ ماں کی فکر اپنی جگہ درست تھی، ہمارا معاشرہ ایسا ہی ظالم ہے، مگر مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے منحوس کا لقب منظور تھا، مجھے بیوہ کا لیبل بھی منظور تھا، مگر مجھے سالار شاہ کی بیوی کا طوق منظور نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا، وہ بھاری دوپٹہ جو مجھے کئی من وزنی لگ رہا تھا۔ اسے اتارتے ہی مجھے لگا میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ کمرے میں عورتوں نے آنا شروع کر دیا، وہ مجھے گلے لگا لگا کے رو رہی تھی۔ ہائے بیچاری، قسمت پھوٹ گئی اس کی، ہائے کیسی بد نصیب ہے، ابھی تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں سوکھی تھی۔ ان کے لہجوں میں ترس تھا، رحم تھا، ہمدردی تھی۔ وہ مجھے ایک ٹوٹی ہوئی برباد لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی میری دنیا ختم ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میری دنیا تو اب شروع ہوئی ہے۔ میں ان کے گلے سے لگ کے رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زبردستی نم کرنے کی کوشش کی تاکہ دنیا کو میرا سچ نظر نہ آ جائے۔ میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا رہی تھی تاکہ کوئی میرے لبوں پہ آنے والی اس سکون کی مسکراہٹ کو نہ دیکھ لے جو بار بار ابھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منافقت تھی، ہاں یہ منافقت تھی، مگر ایک ظالم سماج میں زندہ رہنے کے لیے کبھی کبھی منافقت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، شکریہ خدایا، تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے اس درندے سے بچا لیا۔ مجھے سالار شاہ کی موت کا افسوس نہیں تھا، مجھے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مر گیا۔ اسے تو تڑپ تڑپ کے مرنا چاہیے تھا جتنا اس نے دوسروں کو تڑپایا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھی کہ لاشیں بری طرح سے جل چکی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا سالار کا کچھ پتہ نہیں ہے، شاید وہ دھوئیں کے مرغولے میں غائب ہو گیا تھا، مگر میں ساکت تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جن کی لاشیں ملی تھیں ان کے تابوت آ رہے تھے، جنازے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جس گھر سے آج ڈولی اٹھنی تھی وہاں سے اب جنازے اٹھنے والے تھے، مگر میرے لیے یہ جنازہ سالار شاہ کا نہیں تھا، یہ میرے خوف کا جنازہ تھا، یہ میری مجبوریوں کا جنازہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب میں روں گی نہیں، اب میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ قدرت نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے، قدرت نے مجھے اس پنجرے سے آزاد کیا ہے، اب میں اس آزادی کو رائے گاں نہیں جانے دوں گی۔ لوگ مجھے بے سہارا سمجھیں گے، لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، مگر میں انہیں دکھاؤں گی کہ مناہل کون ہے۔ میں وکیل بنوں گی، میں قانون پڑھوں گی، میں ان تمام وڈیروں اور ظالموں کے خلاف لڑوں گی جو سالار شاہ کی طرح کمزوروں کو دباتے ہیں۔ آج کا دن میری زندگی کا تاریک ترین دن نہیں بلکہ روشن ترین دن تھا۔ اگرچہ میرا لباس سرخ تھا جو کہ اب سفید کفن میں بدلنے والا تھا، مگر میری روح پہ چڑھا خوف کا سیاہ لباس اتر چکا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا، مگر مجھے وہ اندھیرا خوفناک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اب مجھے معلوم تھا کہ کوئی سالار شاہ وہاں چھپا نہیں بیٹھا۔ وہ راستے جو کل تک میرے لیے بند تھے اب کھل چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ ایک بیوہ لڑکی کے لیے اس معاشرے میں سانس لینا بھی جرم بنا دیا جاتا ہے۔ میرے کردار پہ انگلیاں اٹھیں گی، مجھے منحوس کہا جائے گا، میرے گھر والے شاید مجھے دوبارہ کسی اور بندھن میں باندھنے کی کوشش کریں گے، مگر اب میں وہ مناہل نہیں تھی جو 3 دن پہلے خاموشی سے قبول ہے کہہ گئی تھی۔ سالار شاہ کے ساتھ میرا خوف بھی کھائی میں گر کے مر چکا تھا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ کمرے میں موجود عورتوں کا بین اب مجھے موسیقی جیسا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ میری آزادی کا اعلان تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ فضا میں ابھی بھی اگرچہ اگربتیوں اور عرق گلاب کی خوشبو تھی جو جنازوں والی تھی، مگر مجھے اس میں زندگی کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھی میں بند وہ زہر کی شیشی جو میں نے خودکشی کے لیے چھپا رکھی تھی آہستہ سے اپنے لہنگے کے اندر سے نکالی اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے چھپا دیا۔ اب مجھے مرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب مجھے جینا تھا، اپنی شرائط پہ، اپنی مرضی سے۔
سالار شاہ کی موت میرے لیے زندگی کا تحفہ بن کے آئی تھی، اور میں اس تحفے کو کبھی ضائع نہیں کروں گی۔ میں مناہل ہوں، اور اب میں صرف اپنے رب کی اور اپنے ضمیر کی تابع ہوں، کسی جاگیردار کی نہیں۔ یہ میرا عہد تھا، یہ میری نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جو قبرستان کی راکھ سے جنم لے رہی تھی۔ ایک خونی دلہن اب ایک جنگجو بننے جا رہی تھی، اور دنیا کو ابھی خبر نہیں تھی کہ وہ جس لڑکی پہ ترس کھا رہے ہیں وہ دراصل اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے، خاموش، تنہا، مگر مکمل۔ 3 سال کا عرصہ کہنے کو تو محض 1095 دن ہوتے ہیں، مگر میرے لیے یہ 3 سال 3 صدیوں پہ محیط تھے، جس میں میں نے اپنی ذات کی کرچیوں کو سمیٹا تھا اور اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لیا تھا۔ وہ مناہل جو کبھی اپنی مرضی سے سانس لینے سے بھی ڈرتی تھی، اب اس شہر کی سیشن کورٹ کی سب سے نڈر اور بے باک وکیل ایڈوکیٹ مناہل شاہ بن چکی تھی۔ میرے نام کے ساتھ لگا شاہ کا لاحقہ اب میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت بن چکا تھا۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی تھی کہ میں اسی شخص کے نام کا سہارا لے کے اس نظام سے لڑ رہی تھی جس نے کبھی مجھے پیروں کی دھول سمجھا تھا۔ لوگ مجھے بیوہ شیرنی کہتے تھے کیونکہ میں نے ماتم کرنے کے بجائے قانون کی کتابیں چاٹ لی تھیں۔ میں نے اپنی راتیں آنسو بہا کر نہیں بلکہ کیس اسٹڈیز پڑھ کے گزاری تھیں، اور آج جب میں اپنا سیاہ کوٹ پہن کر ہاتھوں میں فائلیں تھامے عدالت کی راہداریوں سے گزرتی تو بڑے بڑے وکیل اور بدماش راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ راستہ وہ میری عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے جنون اور شاید سالار شاہ کی بیوہ ہونے کی خوف کی وجہ سے چھوڑتے تھے۔ وہ مرا ہوا شخص اب میری طاقت کی پہچان بن چکا تھا، اور مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا آج کا دن بہت اہم تھا کیونکہ میں نے شہر کے سب سے بڑے لینڈ مافیا ڈان اور گینگسٹر ملک جابر کے خلاف کیس فائل کیا تھا۔ یہ وہ کیس تھا جسے لینے سے شہر کے نامور وکیل بھی انکار کر چکے تھے، کیونکہ ملک جابر کی دشمنی کا مطلب موت کے پروانے پہ دستخط کرنا تھا۔ مگر میں نے یہ کیس لیا تھا کیونکہ اس کا مدعی ایک بوڑھا کسان بابا رحیم تھا جس کی زمین ملک جابر نے ہڑپ کر لی تھی اور اس کی جوان بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں مجھے اپنے بابا کی وہی بے بسی نظر آئی جو 3 سال پہلے میں نے دیکھی تھی، وہی جھکی ہوئی کمر، وہی لرزتے ہاتھ اور وہی آنسو۔ میں اپنے بابا کو تو نہیں بچا سکی تھی اور نہ ہی خود کو بکنے سے روک سکی تھی، مگر اب میں کسی اور بیٹی کو قربان نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ صبح جب میں اپنے چیمبر میں پہنچی تو میری میز پہ ایک سفید لفافہ پڑا تھا جس میں کوئی خط نہیں بلکہ بندوق کی ایک گولی تھی، اور ساتھ میں ایک نوٹ تھا جس پہ لکھا تھا کہ کیس واپس لے لو ورنہ اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی۔ میرے جونیئر وکیل یہ دیکھ کے گھبرا گئے، مجھے کہنے لگے کہ میڈم چھوڑ دیں یہ کیس، ملک جابر بہت خطرناک آدمی ہے، وہ عدالت کے باہر ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ مگر میں اس گولی کو دیکھ کے مسکرا دی تھی۔ خوف میرے اندر سے اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میں نے سالار شاہ کی موت کی خبر سنی تھی۔ جو عورت ایک بار موت کے منہ سے واپس آ جائے اسے گولیوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ میں نے وہ گولی اٹھا کر اپنی دراز میں رکھ لی، وہاں ایسی درجنوں گولیاں پہلے سے پڑی تھیں۔ میں نے اپنا گاؤن پہنا اور عدالت کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ میرے قدموں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، مگر اس اعتماد کے پیچھے ایک راز بھی تھا، ایک ایسا راز جو پچھلے 2 سالوں سے مجھے حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ جب سے میں نے پریکٹس شروع کی تھی میرے ساتھ کچھ عجیب سے واقعات ہو رہے تھے۔ جب بھی میں کسی مشکل کیس میں پھنستی تھی، جب بھی مجھے لگتا تھا کہ اب میں ہار جاؤں گی یا ثبوت ناکافی ہیں، تو اچانک غیب سے مدد آ جاتی تھی۔ کبھی کوئی اہم گواہ جو پہلے ڈر کے بھاگ چکا ہوتا تھا وہ اچانک عدالت میں پیش ہو کے گواہی دے دیتا، کبھی مخالف وکیل کی اہم فائل پراسرار طور پہ غائب ہو جاتی، کبھی جج کا رویہ اچانک میرے حق میں نرم ہو جاتا۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے یا میری دعاؤں کا اثر ہے، مگر پھر یہ واقعات اتنے تواتر سے ہونے لگے کہ مجھے شک گزرنے لگا کہ کوئی ہے جو سائے کی طرح میرے ساتھ چلتا ہے، کوئی ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہے جو میرے راستے کے کانٹے چن رہا ہے۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جب میں رات کو دیر تک لائبریری سے نکلتی ہوں تو کوئی گاڑی
میرے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، مگر جب میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میرے چیمبر میں سگار کی ایک ہلکی سی مہک آتی تھی، ایک خاص برانڈ کے سگار کی خوشبو جو مجھے ماضی کے کسی دھندلے لمحے کی یاد دلاتی تھی، مگر میں اس یاد کو جھٹک دیتی تھی کیونکہ میرا ماضی دفن ہو چکا تھا۔ آج بھی عدالت کے کمرے میں داخل ہوتے مجھے وہی احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ملک جابر اپنے غنڈوں کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکبر اور رعونت تھی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ جج صاحب نے سماعت شروع کی۔ ملک جابر کے وکیل نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ اس نے جعلی کاغذات پیش کیے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمین ملک جابر کی ہے۔ میرے پاس بابا رحیم کے اصلی کاغذات تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ پٹواری جو ہمارا اہم گواہ تھا وہ کل رات سے غائب تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ملک جابر کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا ہے یا مار دیا ہے۔ میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اگر پٹواری نہ آیا تو میرا کیس کمزور پڑ جائے گا اور بابا رحیم ہار جائیں گے۔ ملک جابر کا وکیل فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا اور جج صاحب فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اچانک کمرہ عدالت کا دروازہ کھلا۔ وہاں ایک عجیب سا منظر تھا۔ پٹواری لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پہ خوف کے سائے تھے، مگر وہ زندہ تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے پیچھے 2 پولیس والے نہیں بلکہ 2 نامعلوم سیاہ لباس میں ملبوس افراد تھے جو اسے دروازے تک چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ پٹواری نے کٹہرے میں آ کے چیخ چیخ کے گواہی دی کہ ملک جابر نے اسے اغوا کیا تھا اور زمین کے کاغذات جعلی ہیں۔ پورا ہال سنسنا گیا۔ ملک جابر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی قید سے پٹواری کیسے چھوٹ گیا۔ میں بھی حیران تھی کہ یہ کس نے کیا، کس نے میری مدد کی۔ میں نے ہجوم کی طرف دیکھا۔ پیچھے کھڑے لوگوں میں مجھے ایک لمحے کے لیے ایک لمبا چوڑا سایہ سا نظر آیا، ایک شخص جس نے سیاہ کوٹ کا کالر اٹھایا ہوا تھا اور چہرے پہ ہیٹ تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آئیں، گہری سرد اور مانوس آنکھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ آنکھیں، مگر یہ ناممکن تھا، وہ تو مر چکا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے اپنی توجہ کیس پہ مرکوز کی اور حتمی دلائل دیے۔ پٹواری کی گواہی نے کیس کا پاسا پلٹ دیا تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا۔ زمین بابا رحیم کو واپس مل گئی اور ملک جابر کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ عدالت میں مناہل بی بی زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ رحیم بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے۔ بیٹی، اللہ تجھے ہمیشہ سلامت رکھے، تو میرے لیے فرشتہ بن کے آئی۔ میں مسکرا رہی تھی مگر میری نظریں اس دروازے کو ڈھونڈ رہی تھیں جہاں وہ سایہ نظر آیا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ ملک جابر کو جب پولیس ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو وہ میرے قریب سے گزرا اور میرے کان میں کہا، وکیل صاحبہ، یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئی ہو۔ آج رات تم گھر نہیں پہنچو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی دھمکی میں اتنا یقین تھا کہ ایک پل کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، ملک صاحب میں گھر پہنچوں گی یا نہیں یہ تو خدا جانتا ہے، مگر آپ جیل ضرور پہنچیں گے۔ میں عدالت سے باہر نکلی تو شام ہو چکی تھی۔ آسمان پہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرا ڈرائیور گاڑی لے کے آیا۔ میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لی۔ جسمانی طور پہ میں جیت گئی تھی مگر ذہنی طور پہ میں شدید تھکی ہوئی تھی۔ یہ جنگ اکیلے لڑنا آسان نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ گھر جا کے میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے خاموش دیواروں کے۔ بابا کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں اور چھوٹی بہن گاؤں میں تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا یہ آزادی ہے یا یہ ایک اور طرح کی قید ہے۔ میں نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ گاڑی شہر کے ہنگامے سے نکل کر سنسان سڑک پہ آ گئی تھی جو میرے گھر کی طرف جاتی تھی۔ اچانک مجھے پھر وہی سگار کی خوشبو آئی۔ میں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی کے شیشے بند تھے اور اے سی چل رہا تھا۔ تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کیا یہ میرے لباس میں بسی ہوئی تھی یا میری یادداشت میں؟
میں نے ڈرائیور سے پوچھا، کرم دین تم کیا سگریٹ پی رہے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بی بی جی، میں تو تمباکو کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر میں بھی کوئی آتا ہے میری غیر موجودگی میں۔ کبھی میری کتابوں کی ترتیب بدلی ہوتی تھی، کبھی میرے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھے پانی کے گلاس کی جگہ بدلی ہوتی۔ میں نے کئی بار تالے بدلے، CCTV کیمرے لگوائے، مگر ریکارڈنگ میں کبھی کچھ نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھوت ہے جو دیواروں کے آر پار ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا انسان جو ٹیکنالوجی کو مات دینا جانتا ہو۔ میرا دل خوفزدہ ہونے کے بجائے ایک عجیب سی امید سے بھر جاتا تھا، ایک پاگل پن والی امید کہ شاید کوئی ہے جو میرا محافظ ہے۔ مگر کون ہو سکتا ہے؟ یہ مسیحا کون تھا؟ گاڑی ایک ویران موڑ کاٹ رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ میں سامنے والی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیا ہوا کرم دین؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ بی بی جی راستہ بند ہے۔ کریم دین کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، سڑک کے بیچوں بیچ درخت کا ایک بھاری تنا پڑا ہوا تھا، اور اس کے آگے 2 بڑی جیپیں کھڑی تھیں جن کی ہیڈ لائٹ سیدھی ہماری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ملک جابر کی دھمکی یاد آ گئی، آج رات تم گھر نہیں پہنچو گی۔ یہ کوئی عام رکاوٹ نہیں تھی، یہ موت کا جال تھا۔ گاڑی موڑو کرم دین، واپس چلو، میں نے چیخ کے کہا، مگر جیسے ہی کرم دین نے گاڑی کو ریورس گیئر لگایا، پیچھے سے بھی 2 گاڑیوں نے آ کے راستہ بلاک کر دیا۔ ہم گھیر لیے گئے تھے، چاروں طرف سے گاڑیاں تھیں اور ان میں سے مسلح افراد نکل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں تھیں، لوہے کی راڈز تھیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بوندیں گاڑی کی چھت پہ برس رہی تھیں، جیسے موت کا نغمہ بجا رہی ہوں۔ میں نے فوراً سے دروازے لاک کیے اور اپنا فون نکالا تاکہ پولیس کو کال کر سکوں، مگر سگنل غائب تھے۔ جے مرز، میں نے بے بسی سے سوچا۔ یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ وہ لوگ گاڑی کے قریب آئے اور شیشوں پہ ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ باہر نکل وکیل کی بچی، آج تیرا قانون تجھے نہیں بچا سکے گا، ایک کری صورت شخص چیخ رہا تھا۔ شیشے پہ دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ کرم دین بیچارہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیگ میں سے وہ چھوٹا سا پستول نکالا جو میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باہر 10-12 مسلح گنڈے تھے اور میں اکیلی۔ مجھے اپنی موت بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ شیشہ ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا، بارش کا پانی اور کانچ میرے اوپر گرا۔ ایک مضبوط ہاتھ اندر آیا اور اس نے میرا بازو دبوچ لیا۔ آجا باہر شیرنی، اب بھیگی بلی کیوں بن رہی ہے؟ اس نے مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹا۔ میں نے مزاحمت کی، چیخی، چلائی، مگر میری آواز ان کے وحشیانہ کہکہوں میں دب گئی۔ انہوں نے مجھے کیچڑ میں پھینک دیا۔ میرا سیاہ کوٹ، میری عزت، میرا وقار، سب مٹی میں مل رہا تھا۔ دیکھو اسے، بڑی شیرنی بنتی تھی عدالت میں، اب دیکھو کیسے بھیگی بلی بنی ہوئی ہے۔ ایک گنڈے نے میرے پیٹ پہ لات ماری۔ درد کی شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں درد سے دوہری ہو گئی۔ ختم کر دو اسے، ملک صاحب کا حکم ہے، لاش نہیں ملنی چاہیے۔ ایک اور آواز آئی۔ ایک شخص نے بندوق میری پیشانی پہ رکھ دی۔ بارش میرے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری آزادی کا وقت بس اتنا ہی تھا، شاید میں واقعی منحوس تھی۔ موت کا سرد ہاتھ میری جلد کو چھو رہا تھا۔ ٹریگر دبنے ہی والا تھا کہ اچانک اندھیرے میں ایک قیامت خیز آواز گونجی۔ کسی گاڑی کے انجن کی دھاڑ تھی جو کسی طوفان کی طرح قریب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، ایک سیاہ ہیوی لینڈ کروزر نے اندھیرے کو چیرتے ہوئے سیدھا ان گنڈوں کی جیپ کو ٹکر ماری۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ زمین ہل گئی۔ وہ گنڈا جو مجھے مارنے والا تھا لڑکھڑا کے گر گیا۔ سب کی توجہ اس نئی گاڑی کی طرف مبذول ہو گئی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا نہیں تھا بلکہ لات مار کے کھولا گیا تھا، اور اس میں سے ایک شخص اترا، لمبا قد، سیاہ لباس، چوڑے شانے، اور ہاتھوں میں آٹومیٹک گن نہیں بلکہ ایک ننگی تلوار جیسی کوئی چیز تھی۔
بارش اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی چال میں جو غضب اور قہر تھا وہ میں نے آج تک کسی انسان میں نہیں دیکھا۔ کون ہے تو؟ گنڈوں کا سردار چیخا۔ اپنی موت۔ اس شخص کی آواز گرجدار تھی، ایسی آواز جو روح کو فنا کر دے، اور پھر وہ شخص ان پہ ٹوٹ پڑا۔ یہ لڑائی نہیں تھی، یہ یک طرفہ قتل عام تھا۔ وہ اکیلا تھا مگر وہ ان سب پہ بھاری تھا۔ وہ گولیوں کے سامنے ایسے بے خوف تھا جیسے اسے یقین ہو کہ موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں کیچڑ میں لیٹی پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کسی تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح لڑ رہا تھا۔ وہ ہڈیاں توڑ رہا تھا، جبڑے پھاڑ رہا تھا۔ اس کا ہر وار مہلک تھا۔ وہ انہیں مار نہیں رہا تھا بلکہ انہیں عبرت کا نشان بنا رہا تھا۔ اس نے ایک گنڈے کو اٹھا کے گاڑی کے بونٹ پہ پٹخا اور پھر اس کا بازو مڑوڑ دیا۔ چیخیں گونج رہی تھیں مگر وہ شخص خاموش تھا۔ اس کی خاموشی اس کے وار سے زیادہ خطرناک تھی۔ جب آدھے سے زیادہ گنڈے زمین پہ پڑے تڑپ رہے تھے تو باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگو، یہ شیطان ہے، وہ چیخ رہے تھے۔ میدان صاف ہو گیا، صرف بارش کا شور اور زخمیوں کی کراہیں باقی تھیں۔ وہ شخص اب میری طرف مڑا۔ اس کے ہاتھ خون سے سرخ تھے، بارش کا پانی اس کے بالوں سے ٹپک رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میرا دل سینہ پھاڑ کے باہر آنے کو تھا۔ کیا یہ میرا محافظ ہے یا کوئی نیا دشمن؟ وہ میرے سر پہ آ کے رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹی مگر اس نے جھک کے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ اس کا لمس، یہ لمس انجانا نہیں تھا، یہ وہی گرفت تھی، وہی سختی، وہی ملکیت کا احساس۔ بجلی کڑکی اور روشنی میں اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ میری سانس رک گئی، میری آنکھیں پتھرا گئی، میرے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ پیشانی، وہ بل، وہ گہری سیاہ بھویں، یہ چہرہ تو 3 سال پہلے کھائی میں جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ یہ چہرہ تو میری یادوں کا ناسور تھا۔ سالار؟ میرے حلق سے ایک ٹوٹی ہوئی سسکی نکلی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، زندہ سلامت، اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور وحشت ناک۔ اس نے میرے چہرے پہ لگی مٹی کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، جنون تھا، ایک ایسا جنون جو سب کچھ جلا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا منائل؟ اس کی بھاری آواز میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی۔ سالار شاہ کی ملکیت کو کوئی اور ہاتھ لگائے، یہ مجھے گوارا نہیں، چاہے وہ ہاتھ موت کا ہی کیوں نہ ہو۔ میں سکتے کے عالم میں تھی، میرا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ تم زندہ ہو؟ میں نے پاگلوں کی طرح پوچھا۔ مگر وہ جنازہ؟ وہ تنزیہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو دل چیر دے۔ سالار شاہ کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے میری جان۔ وہ سب ایک کھیل تھا، تمہیں اس پنجرے سے نکال کر پرواز سکھانے کا کھیل۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری قید سے نکل کر تم کتنی اونچی اڑان بھر سکتی ہو، اور ماننا پڑے گا تم نے مجھے مایوس نہیں کیا وکیل صاحبہ۔ اس نے میرے گیلے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹایا۔ میں ان 3 سالوں میں ہر پل تمہارے ساتھ تھا، تمہاری ہر کامیابی، تمہاری ہر دلیل، تمہاری ہر سانس پہ میرا پہرا تھا۔ وہ گواہ، وہ فائلیں، وہ سب میں تھا۔ تم سمجھی کہ تم آزاد ہو؟ اس نے زور سے میرا بازو دبایا۔ آزادی صرف ایک وہم تھا مناہل، تم کل بھی میری قید میں تھی، تم آج بھی میری قید میں ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پنجرہ نظر آتا تھا، اب پنجرہ اندیکھا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری ساری جد و جہد، میرا سارا وقار، میری ساری بہادری ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ میں آزاد نہیں تھی، میں بس ایک لمبی ڈھیل پہ تھی۔ اب چلو، اس نے میرا ہاتھ کھینچا، کھیل ختم ہو گیا۔
بہت شوق تھا نا تمہیں انصاف کا، بہت شوق تھا تمہیں قانون کا۔ اب تم میری عدالت میں رہو گی اور میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم درندے ہو، تم مر چکے ہو میرے لیے۔ میں نے اسے دھکا دیا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا جیسے میں کوئی گڑیا ہوں۔ تمہارے لیے مرا ہوں گا مگر تمہاری حفاظت کے لیے مجھے زندہ رہنا پڑا۔ اب خاموشی سے چلو ورنہ یہ جو 2-4 سانسیں لے رہے ہیں نا، اس نے زمین پہ بڑے گنڈوں کی طرف اشارہ کیا، ان کی سانسیں بھی ابھی بند کر دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ کر گزرے گا۔ میں بے بسی سے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور میں ایک بار پھر اسی حصار میں تھی جس سے بھاگنے کے لیے میں نے 3 سال جان لگائی تھی۔ سالار شاہ مجھے لے کر گاڑی کی طرف بڑھا اور مجھے ایسے لگا جیسے میں دوبارہ اسی قبر میں جا رہی ہوں جہاں سے میں نکلی تھی، مگر اس بار یہ قبر زیادہ گہری اور زیادہ تاریک تھی، کیونکہ اب مجھے معلوم تھا کہ اس شخص کی قید سے موت بھی رہائی نہیں دلا سکتی۔ بارش کی بوچھاڑ اور طوفانی ہواؤں کا شور لینڈ کروزر کے مضبوط شیشوں سے ٹکرا کے دم توڑ رہا تھا، مگر گاڑی کے اندر جو خاموشی تھی وہ باہر کے طوفان سے زیادہ ہولناک اور وزنی تھی۔ سالار شاہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پہ تھا اور دوسرا گیئر پہ۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو طوفان تھم جانے کے بعد آتا ہے۔ مگر میرے اندر ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، سردی سے نہیں بلکہ خوف، غصے اور صدمے کے اس زہریلے آمیزے سے جس نے میرے حواس کو معوف کر دیا تھا۔ میں بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہی تراشیدہ ناک، وہی بے رحم آنکھیں، وہی پیشانی کا نشان۔ یہ وہی تھا میرا مردہ شوہر، میرا قاتل، میرا مسیحا۔ اس نے 3 سال مجھے ایک دھوکے میں رکھا، اس نے مجھے بیوہ بنا کے دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر ایک جنگلی راستے پہ گامزن تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میری آواز میرے حلق سے بمشکل نکلی، وہ کانچ کی کرچیوں جیسی چبھتی ہوئی آواز تھی۔ سالار نے میری طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اپنے گھر۔ میں چیخ پڑی، کون سا گھر؟ وہ قبرستان جہاں میری قید میری منتظر ہے۔ گاڑی روکو سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم ایک جھوٹے اور مکار انسان ہو۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، حالانکہ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ سالار نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی، گاڑی پھسلتی ہوئی سڑک کے کنارے رکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اس نے میری کلائی تھام لی اور اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت لوہے جیسی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو مناہل کہ میں پھر سے وہی سالار بن جاؤں جسے تم بھول چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ تمہارا وہ گھر اب نہیں رہا، وہ پرانی حویلی، وہ پرانا گاؤں، وہ سب ماضی کا حصہ تھے۔ یہ میری دنیا ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر میں ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بنے ہوئے جدید فارم ہاؤس کے سامنے تھے۔ یہ جگہ دنیا سے کٹی ہوئی تھی، یہ ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اس نے مجھے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں بارش میں بھیگتی ہوئی نیچے اتری، میرے کپڑے کیچڑ اور خون سے لت پت تھے، میرا وقار، میری انا سب مجروح ہو چکے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں نے مزاحمت کی، اس کے سینے پہ مکے برسائے۔ چھوڑو مجھے، تم نے میری زندگی کو کھیل بنا دیا ہے۔ میری ساری بہادری، میرا سارا قانون کا علم اس کے سامنے دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے لے کے اندر داخل ہوا۔ ہال میں آتش دان روشن تھا۔ اس نے مجھے صوفے پہ بٹھایا، خود میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے میرے گیلے ہوتے جوتے اتارے، میرے ٹھنڈے پیروں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا یہ عمل اتنا غیر متوقع اور اتنا نرم تھا کہ میں ساکت رہ گئی۔ دیکھو میری طرف مناہل، اس نے حکم دیا۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں وہ جنون نظر آیا جو مجھے خوفزدہ بھی کرتا تھا اور کچھ اور بھی، شاید محبت۔ میں نے تمہیں برباد نہیں کیا، میں نے تمہیں تعمیر کیا ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ 3 سال پہلے تم کیا تھی؟ ایک ڈری سہمی سی لڑکی جو اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتی تھی۔
اگر میں اس دن نہ مرتا تو تم ساری زندگی میری حویلی کے کونے میں گھٹ گھٹ کے مر جاتی، یا میرے دشمن تمہیں مار دیتے۔ میرے دشمن بہت طاقتور تھے مناہل، مجھے انہیں ختم کرنے کے لیے غائب ہونا پڑا، مجھے خود کو مارنا پڑا تاکہ میں تمہیں زندہ رکھ سکوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، تو کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ میری پڑھائی، میری وکالت؟ وہ مسکرایا، ایک تلخ مسکراہٹ۔ تمہاری پڑھائی، تمہاری محنت تھی، مگر راستہ میں نے ہموار کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شہر میں اکیلی لڑکی اتنی آسانی سے ملک جابر جیسے لوگوں سے لڑ سکتی تھی؟ میں تمہارا سایہ تھا مناہل، جب تم راتوں کو جاگ کے پڑھتی تھی میں تمہاری کھڑکی کے باہر پہرا دیتا تھا، جب تم عدالت میں بولتی تھی میں ہجوم میں کھڑا تمہاری حفاظت کرتا تھا۔ میں نے تمہیں ٹوٹنے نہیں دیا، میں نے تمہیں فولاد بنایا ہے۔ میرے آنسو تھم گئے تھے، مجھے اپنی ہر کامیابی کے پیچھے اس کا عکس نظر آنے لگا تھا، وہ سگار کی خوشبو، وہ غائبانہ مدد، وہ احساس کہ کوئی تو ہے۔ تو وہ یہ تھا، مگر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم سامنے کیوں نہیں آئے؟ میں نے شکوہ کیا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری شیرنی پنجرے سے نکل کے کیسے شکار کرتی ہے۔ اس نے میرے چہرے پہ جمے ہوئے کیچڑ کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اور تم نے کمال کر دیا وکیل صاحبہ، آج جب تم نے عدالت میں ملک جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تو مجھے لگا میری جیت ہو گئی۔ تم اب وہ مناہل نہیں ہو جسے میں زبردستی بیاہ کے لایا تھا، تم اب مناہل سالار شاہ ہو، میرے برابر کی شریک۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ مرہم رکھ رہے تھے، مگر میرا دماغ ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ تو اب کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں اب قیدی ہوں؟ سالار کی آنکھوں میں ایک شرارت سی چمکی، وہ اٹھا اور میرے قریب صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ قید اور حفاظت میں فرق ہوتا ہے جانے من۔ اس کا لہجہ اب سرگوشی میں بدل چکا تھا۔ تم آزاد ہو دنیا کے لیے، مگر میرے لیے تم قید ہو، ایک ایسی قید جس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس نے اپنا ماتھا میرے ماتھے سے ٹکا دیا، ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ یہ وہی شخص تھا جس سے میں نفرت کرتی تھی، مگر اس وقت مجھے اس کے حصار میں جو سکون مل رہا تھا وہ دنیا کی کسی عدالت میں نہیں مل سکتا تھا۔ دیکھو مجھے، اس نے کہا، کیا تمہیں اب بھی مجھ سے نفرت ہے؟ میں اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا، وہاں مجھے اپنا عکس نظر آیا، ایک ایسی لڑکی کا عکس جو اب بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں تمہاری زندگی لوٹائی، اس نے اصلاح کی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے سینے پہ رکھا، وہاں اس کے دل کی دھڑکن بھی اتنی ہی تیز تھی جتنی میری۔ یہ 3 سال سے صرف تمہارے لیے دھڑک رہا تھا، ہر زخم جو میں نے سہا وہ صرف اس لیے تھا کہ تم محفوظ رہو۔ اس نے اپنی قمیض کا بٹن کھولا اور مجھے اپنے کندھے پہ لگا ایک گہرا زخم دکھایا۔ یہ زخم مجھے اس رات لگا تھا جب تم لائبریری سے لیٹ آ رہی تھی اور کچھ لوگوں نے تمہیں چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے انہیں اسی وقت جہنم واصل کر دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس زخم کو چھوا، میرے اندر کی ساری نفرت پگھل کر محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ شخص صرف میرا شوہر نہیں تھا، یہ میرا محافظ تھا، خدا کی طرف سے بھیجا گیا میرا نگہبان تھا۔ سالار، میں نے سسکی بھری، میں تھک گئی ہوں لڑ لڑ کے۔ وہ مسکرایا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی خوشبو نے میرے حواس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اب تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اب تمہارے حصے کی ساری جنگیں میں لڑوں گا، تم صرف حکم دینا، وکیل تم ہو مگر فیصلہ میرا ہوگا۔ اس نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی نظریں میرے لبوں پہ مرکوز تھیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب ہولناک نہیں بلکہ رومانوی تھی۔ بارش کی آواز اب موسیقی لگ رہی تھی۔ ویلکم بیک ٹو ہیل مائی کوئین، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، لیکن اس بار اس جہنم کا بادشاہ تمہارا غلام ہے۔
اور پھر اس نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھ دیا۔ یہ بوسہ وحشیانہ نہیں تھا، بلکہ ایک مہر تھی، ایک ملکیت کا اعلان، ایک وعدہ تھا کہ اب کائنات کی کوئی طاقت مجھے اس کے حصار سے باہر نہیں نکال سکتی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ آزادی صرف پنجرے سے نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزادی اس شخص کے پاس ہونے کا نام ہے جو آپ کی روح کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ میں ایڈووکیٹ مناہل تھی، میں نے دنیا کے بڑے بڑے کیس جیت لیے تھے، مگر آج میں عشق کا یہ مقدمہ ہار کے بہت خوش تھی، کیونکہ اس ہار میں ہی میری اصل جیت تھی۔ سالار شاہ کا یہ حصار عشق اب میرا ابدی مسکن تھا، اور میں اس قید سے رہائی کی کبھی کوئی اپیل دائر نہیں کروں گی۔